ذرا میسمرائز اور ہپنوٹائز اور میگنیٹائز کی بات تو ہم کریں گے، لیکن یہ بتائیں اب آپ کتنے چلی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ کافی عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے اور آپ ہی انہی کے وکٹمز ہیں جنہی کے ہم وکٹمز ہیں. تو یہ متاثرین اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب تو پوری پی ٹی آئی متاثرین ہے، تو لگتا ہے ایک انجمن متاثرین بنانی پڑے گی. نہیں سر، فردوس آپ کدھر چلی ہیں یہ تو بتا دیں. جے کے ٹی میں جائیں گی کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس کیوں نہیں جا رہی؟ میں ادھر چلو جاؤں گی جہاں پہ میرے لوگ چاہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ریزرو سیٹ کی تو سیاست کرنی نہیں ہے. تو میرا جو ٹارگٹ اور ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ وہ پبلک سروس ڈلیوری رہا ہے. تو میرے لوگوں کے مفادات جو ہے مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. میرے حلقے کا جو عام ورکر ہے وہ چونکہ باقی حلقوں سے اس لیے مختلف ہے کہ ہم انڈین بارڈر پہ رہتے ہیں. ہمارے وہ دیہات جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہے ان کی مجھ سے جڑی توقعات ہیں. تو مجھے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے مفادات کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، ان کے مفادات کے تحفظ کے ضامن بھی ہوں. اس پہ ہماری ساری ڈسکشن چل رہی ہے. اور چونکہ جہانگیر ترین صاحب مجھے پی ٹی آئی میں لے کے گئے تھے اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میری ایک ہم آہنگی ذہنی بھی ہے اور ایک بیانیہ بھی ہمارا، چونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کے وکٹم رہے ہیں. تو ان کی جو خان صاحب کے ساتھ ایک مشترکہ ہمارا ایجنڈا رہا کہ ہم نے انہوں نے بھی اور میں نے بھی پارٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا اور خان صاحب کو اس بیانیے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جس کا آج وہ شکار ہو گئے ہیں. تو جو شخص بھی ان کو بہتری کے لیے رائے دیتا تھا، تو جو یرغمالی ٹولہ تھا جنہوں نے انہیں بالکل ایک بند گلی میں لا کے آج کھڑا کر دیا، تو وہ اس کو سپرسیڈ کرتے تھے. اور خاص طور پہ وہ جو میگنیٹائز اور ہیپنیٹائز اور پھر میسمرائز کرنے والی شخصیت ہے، انہوں نے ان کے ہر کام پہ پانی پھیرا، مرشد کا امر دے کے، اور حکم ایسا جاری کرتی تھی کہ ہمارے مرید صاحب جو ہیں وہ چٹکے بیعت ان کی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا پھر ہر حکم جو تھا وہ امر ہو جاتا تھا اور الٹیمیٹلی وہی ہوتا تھا جو بشرا بی بی چاہتی تھی. لیکن بشرا بی بی اب کیا چاہتی ہیں؟ کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ علیحدگی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، مگر پھر اس کے بعد واپس کورٹ میں بھی ساتھ پیش ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے بشرا بی بی کیا پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اناؤنسمنٹ پہلے کریں گی یا عمران خان صاحب ان کو چھوڑنے کی اناؤنسمنٹ پہلے کریں گے؟ دیکھیے میری سوچ کے مطابق جو میرا ناقص تجربہ ہے اور رائے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کو جس نہج پہ پہنچا چکی ہیں اور جو مقاصد سے تھے ان کے وہ حاصل کر چکی ہیں، اور 4 سال ان کے خاندان نے، ان کے ارد گرد کے عزیز و اقارب نے جس طرح بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اور ساری جو کلک ہے وہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کے منہ پہ ملی ہے، تو ان کو جو ہے وہ جب بلی کے پاؤں جلے تھے تو اس نے اپنے بچے نیچے لے لیے تھے. تو جو ہی وقت قریب آئے گا کہ بشرا بی بی تک وہ تپش پہنچے گی اور وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو نیچے لے لے اپنے پنجوں میں. لیکن اگر سارا کچھ بشرا بی بی کی توقعات یا ان کی خواہشات پر ہوتا تھا تو یہ اس وقت معاملہ تو بشرا بی بی کا ہے ہی نہیں. اس وقت تو خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں اگر ٹرائی کرنا ہے ان کو، یا ان کے خلاف کیس کرنا ہے یا ان کو گرفتار کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ نیب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بشرا بی بی کی گرفتاری نہیں چاہیے، ہمیں صرف ان کے ساتھ شامل تفتیش ہو جائیں. تو اب بشرا بی بی کے لیے جیل نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کے لیے جیل ہے، تو پھر بشرا بی بی کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے وہ کھرا تلاش کرنا ہوتا ہے نا آپ نے کسی بھی ملزم تک پہنچنے کے لیے. ہمارے ہاں جب یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو جہاں ڈکیتی ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، کھوجی کو بلایا جاتا تھا اور وہ آگے کھرا تلاش کرتا تھا کہ انٹری کہاں سے ہوئی اس ڈکیت یا چور کی اور ایگزٹ کہاں سے ہوا. تو چونکہ خان صاحب تک پہنچنے کے لیے جو
کھوج کا کھرا ہے وہ سارا بشرا بی بی تک جا رہا ہے. تو بشرا بی بی کسی صورت بھی اس پورے عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی, کیونکہ خان صاحب کو گمراہ کرنے میں, خان صاحب کو ایک ایسا پاکستان دشمن بیانیہ ترتیب دینے میں, اور خان صاحب کو فوج پاکستان کے سامنے کھڑا کرنے میں ایک ہی شخصیت کا کردار ہے, اور باقی تو بے شمار کریکٹر تو ساتھ سپلیمنٹ کرتے رہے نا, اور جو امر دیتی رہی, حکم دیتی رہی, اور خان صاحب آنکھیں بند کر کے مرشد کے اس حکم کو مانتے رہے, وہ بشرا بی بی ہیں. کیونکہ بشرا بی بی ان کو یہ بار بار باور کراتی رہی کہ میری طاقت روحانی تمہارے ساتھ ہے, اور میری روحانی طاقت سے تم پرائم منسٹر بنے ہو. یہ اپوزیشن کو یا بظاہر عوام کو ایک بار بار جو پی ڈی ایم نعرہ لگاتی رہی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے خان صاحب کو, خان صاحب کے اندر, ان کے دماغ کے اندر ایک ہڈن جو سوچ تھی, اس کے اندر وہ یہ مانتے تھے کہ نہیں مجھے بشرا بی بی لے کے آئی ہیں, اور میں بشرا بی بی کے عملیات, بشرا بی بی کی چلے اور بشرا بی بی کے جتنے بھی جادو ٹونے تھے ان کی وجہ سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ہمیشہ انہوں نے ڈیگریڈ کر کے, ڈی مورلائز کر کے, انسلٹ کر کے اپنی خوشی محسوس کی, کیونکہ ان کو یہ اگر ایک رتی برابر بھی احساس ہوتا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن یا رول یا سپورٹ یا فیسیلیٹیشن ان کے اس پورے پروسیس میں حاصل رہی ہے, تو وہ اتنی موسم خوشی نہ کرتے. انہیں یہ تھا کہ مجھے تو بشرا بی بی لے کے آئے, کیونکہ بشرا بی بی کو یہ بشارت ہوئی تھی نعوذ باللہ کہ اس آپ شخص نے سے کیا شادی بذات خود اور یہ پرائم منسٹر بن جائے گا. فردوس یہ صاحبہ آپ مجھے, کیونکہ یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں, یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں کہ وہاں جادو ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لوگوں نے کہا ہے, لوگوں نے بھگتا بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسما شرازی نے بھی اپنے کالم میں لکھا, تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوئی لان تان وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف آپ بات کر رہی ہیں یا پھر آپ نے واقعی کوئی عمل کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے, کیا بذات خود آپ وٹنس ہیں ایسی کسی بات کی؟ دیکھیے آپ, ایک درجن نہیں, دو درجن نہیں, کئی درجن ایسے بدبخت افراد ہیں جو ان کے ساتھ اسپرچولی کنیکٹڈ تھے اس غلاظت کے لیے, جس کو آپ یہ کہیں کہ عملیات کا نام دے لیں یا جادو ٹونے کا نام دے لیں. کیونکہ اون چودھری, انعام شاہ, عمران شاہ اور سفیر تک جو ان کا لائل ترین ملازم تھا, ان سب سے آپ علیحدگی میں اونوت پوچھ لیں کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے وہ عملیات کے ساتھ جڑا, جو صدقات کا ایک پروسیس تھا وہ کس طرح سے ہوتا تھا, اور انعام شاہ کو کیوں نکالا گیا بنی گالا سے, اور انعام شاہ کا قصور کیا تھا, اور باقی لوگوں کا کیا جرم تھا. کیونکہ ان کو جس پہ بھی شک ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس نے دیکھ لیا اور یہ کسی جگہ پہ خبر لیک نہ کر دے, تو وہ اس کو جاب سے فارغ کر دیتی تھی, کھڑے کھڑے کہتی تھی اس کو فارغ کرے, بلکہ ضد کر کے خان صاحب سے کہتی تھی کہ یہ سارے ملازم جو ہے یہ تمہارے لیے نحوست ہے, اور ان کا گھر میں رہنا جو ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو نکالو. تو بلکہ میں تو حیران تھی کہ وہ شیرو جو ہے جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا, اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں میری پہلی میٹنگ تھی بنی گالا کے اندر, اور میڈیا اسٹریٹجی ہماری میٹنگ تھی, اور اس میں بھی شامل تھی. تو میں باہر سے جب اندر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی, تو ایک دم سے میں نے دروازہ کھولا, اور چونکہ آپ کو پتا جب آپ باہر سے آتے ہیں اور اندر اندھیرا ہو تو آپ کو ویسے ایک فلیشنگ ہوتی ہے, نظر نہیں آتا, تو میں نے نیچے نہیں دیکھا, تو میں نے ایک دم سے پاؤں رکھا تو ایک خاموشی تھی جس کے اوپر چائے 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 کی آواز آئی, اور وہ میرا پاؤں جو تھا وہ شیرو کے اوپر پڑ گیا, اور شیرو صاحب چونکہ خان صاحب کی ٹانگوں میں ساتھ وہ چیئر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے جو ہی ان پہ پاؤں رکھا تو وہ جس طرح کا قرآن مچا اور جس طرح کا میرا ویلکم ہوا, اسے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کے شوق جو تھے وہ تو آپ میرے سے زیادہ وٹنس ہیں, اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ
مجھ سے زیادہ آپ کو بھی پتا ہے.